میرے عزیز محترم بھائیوں، اس پورے موضوع کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کئی مرتبہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ولادت کی مناسبت سے سالانہ جشن یا عید میلاد النبی منانا ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کئی بار ربیع الاول آیا، لیکن ابو بکر صدیق نے بھی جشن نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا۔ اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دور خلافت میں تقریباً 10 بار یا 10 سے زیادہ 10 سالہ دور خلافت میں کئی بار ربیع الاول آیا، لیکن دوسرے خلیفے نے عمر بن خطاب نے بھی اس کو منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ منایا۔ اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بھی تقریباً 12 سال دور خلافت رہا۔ عثمان غنی نے بھی اس کو منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ خود منایا۔ اور اس کے بعد علی المرتضیٰ نہ اس نے خود منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد حسن حسین کی پوری زندگی گزر گئی اور ان دو شہزادوں نے بھی یہ 12 ربیع الاول نہ منایا اور نہ کسی کو ترغیب دی کہ آپ لوگ یہ 12 ربیع الاول مناؤ۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ لوگ صحابہ سے کہ آپ لوگ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے زیادہ محبت کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر یہ منانا جائز ہوتا تو وہ ہر سال مناتے اور لوگوں کو بھی حکم دیتے۔ تیسری بات بتا رہا ہوں کہ من گھڑت ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے منایا ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم دیا ہو۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ ایک دین میں نئی چیز ہے، ایک بدعت ہے، اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی